رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من قال الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام معزز و محتشم مقتدر علماء کرام اور سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کی فضل و توفیق سے اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی خاص نظر عنایت سے آج ہم سب کو اس خوبصورت پروگرام کے اندر شرکت کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کو اہل بیت کرام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سچی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا کے میدان میں پہنچے تھے تو آپ کا وہاں جانے کا مقصد صرف کرسی کا حصول تھا، کرسی کے حصول کے لیے معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے نکل کے کربلا پہنچے تھے۔ یہ ایک گروہ ہے جو باطل ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ یہ دو شہزادوں کی محض جنگ تھی، لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا الحمدللہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہرگز کربلا کے اندر کرسی کے اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ آیت الکرسی کے نظام کے لیے گئے تھے۔ آیت الکرسی کے نظام کے نفاذ کے لیے آپ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ اس پر درجنوں احادیث ہیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی، جس میں حضور نے ابھی بچپن میں تھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نے گود میں اٹھایا تھا اور زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میں نے عرض کیا پیارے نبی آپ نے امام حسین کو گود میں اٹھایا ہے تو بچوں کو گود میں اٹھا کے تو خوش ہوا جاتا ہے اور ان سے کھیلا جاتا ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو رہی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی عرش سے حضرت جبریل میرے پاس آئے تھے اور وہ آ کے مجھے یہ بتا کے گئے ہیں اے پیارے نبی آپ کے اس نواز سے حسین کو آپ کی امت کے کچھ افراد شہید کر دیں گے۔ اب شہید کا لفظ درجنوں احادیث ابھی میری نظر میں ہیں جن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں شہید کی گواہی اور خبر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی مجھے بتائیں جو بندہ کرسی کے حصول کے لیے لڑتا مر جائے کیا وہ شہید ہوتا ہے؟ جو بندہ دو شہزادوں کی جنگ میں مارا جائے کیا وہ شہید ہوتا ہے؟ تو پتہ چلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ اور آپ کا مقصد اور آپ کا مشن صرف اور صرف اسلام کو زندہ کرنا تھا۔ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے آپ کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں اور آپ نے جام شہادت نوش کر کے قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ فرما دیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر حق پر تھے
یعنی آج ایک طبقہ وہ بھی ہے جنہیں معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حق پر ہونے کا بھی پک نہیں ہے. وہ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے تو پھر اتنی بڑی آزمائش کیوں آئی, کربلا میں کیوں جانا پڑا, پھر نبی ان کی مدد کو کیوں نہیں آئے, پھر مشکل کشا ان کی مشکل کشائی کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے. یعنی اس طرح کے سوالات بھی آج عوام کے ذہنوں میں ڈال کے گمراہی کو پھیلایا جا رہا ہے. تو یہ سوال کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر حق پر تھے تو پھر آزمائش کیوں آئی, پھر کربلا میں کیوں جانا پڑا, تو اس کے کئی جواب ہیں. پہلا جواب حدیث سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء, پیارے نبی آپ بتائیں لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل, فرمایا اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ, سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ پیارے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اور جن پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں وہ بھی اللہ کے نبی ہوتے ہیں. یہ ممکن ہے ایک طرف اللہ کا بہت بڑا دشمن فرعون ہو اور ساری زندگی اسے سر کا درد بھی نہ ہو, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے نبی ہوں اور ان کے جسموں کو آری کے ساتھ کاٹ دیا جائے. تو یہ دنیا کے اندر آزمائشیں یہ کسی کی محبوبیت کی نفی نہیں کرتی, بلکہ یہ آزمائشیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اس کے درجات کو بلند کیا جائے, تاکہ اس کے قرب میں مزید اضافہ کر دیا جائے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قیامت کے دن جنت کی سرداری کی سیٹ عطا فرمائی ہے. اب یہ ہے جنت کی سرداری کی سیٹ جو امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جنت میں عطا فرمائی تھی. اب قیامت کے دن جنت جب سجے گی تو جنت کے اندر بڑے بڑے نیک لوگ پہنچیں گے, جنت کے اندر نبیوں کے صاحبزادے بھی پہنچیں گے, جنت کے اندر ولیوں کے صاحبزادے بھی پہنچیں گے. تو کہیں قیامت کے دن کوئی سوال کر سکتا تھا اے باری تعالیٰ یہ جنت کی سرداری کی سیٹ حسین کو کیوں دی گئی, حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما کو کیوں دی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی جنت کے اندر تو نبیوں کے شہزادے بھی ہیں, جنت کے اندر تو ولیوں کے شہزادے بھی ہیں, جنت کے اندر تو بڑے بڑے وڈیروں کے, دنیا داروں کے, مالداروں کے شہزادے بھی ہیں, مگر پھر جنت کی یہ سیٹ حسین کو اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما ان کو کیوں دی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اے لوگو جو کربلا کا پیپر پاس کر کے جنت میں پہنچے گا جنت کی سرداری اسے عطا کروں گا. اصل وجہ یہ تھی تاکہ کل کو کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ یہ سرداری کی سیٹ انہیں کیوں مل گئی. رب نے کہا سرداری کی سیٹ ہم ویسے نہیں دیتے, یہ کربلا کا امتحان پاس کر کے جو جنت میں پہنچے گا ہم سرداری اسے عطا فرمائیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے, مختصر انداز میں عرض کروں گا, تو آپ نے ایک رات پہلے یعنی 10 محرم الحرام سے پچھلی رات 9-10 کی درمیانی رات آپ نے سب سے بڑا جو خیمہ تھا اس کے اندر آپ نے سارے لوگوں کو بلایا, صحابہ کرام علیہم الرضوان کو آپ نے بلایا, جمع کیا اور آپ نے میٹنگ کی, اجلاس کیا. آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے ساتھیوں, میرے ساتھ یہاں تک آنے والوں, تمہاری وفا میں کوئی کمی نہیں, تم نے وفا کی حد کر دی, تمہاری وفا میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. آج یہاں انی قد اذنت لکم ولیس علیکم منی زمام, آپ نے فرمایا آج میں یہاں خیمے کے اندر چراغ بجھا کے تم سب کو اجازت دے رہا ہوں, تم سارے کے سارے جمیعاً فانطلقوا فی حل, تم سارے کے سارے یہاں سے چلے جاؤ. حسین اکیلا کربلا کے میدان میں جا کے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. آپ نے فرمایا یہ خطبہ البدایہ والنہایہ کے اندر اور درجنوں اصحاب سیر نے صحیح ماخذ کے اندر اس کو لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری رات یہ خطبہ کربلا کے میدان میں یہ دیا کہ اے میرے ساتھ آنے والوں تم سارے یہاں سے چلے جاؤ, اور لیس علیکم منی زمام, کل قیامت کے دن جب سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو میں اپنے نانا جی سے تمہاری اجازت طلب کروں گا, میں تمہاری سفارش کروں گا, میں کہوں گا کہ یہ میرے وفادار تھے, ان کی وفا میں کوئی کمی نہیں, یہ
آئے تھے میں مدینے میں تھا میرے ساتھ تھے، میں مکے میں تھا میرے ساتھ تھے، میں کوفے میں آیا میرے ساتھ تھے، میں کربلا میں پہنچا میرے ساتھ تھے۔ ان کی وفا میں کوئی شک نہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ میں نے خود انہیں اجازت دی تھی، میں نے خود انہیں چھٹی دی تھی، اور رات کا وقت اس لیے منتخب میں نے کیا ہے کہ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اور لفظ ہیں کہ اندھیرے کو اپنی سواری بنا لو اور چلے جاؤ، تاکہ دن کو اگر میں تمہیں چھٹی دوں بھی تو پھر بھی تمہیں جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوگی کہ یزیدی سامنے دیکھ کے کیا کہیں گے کہ یہ حسین کو اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب رات کا وقت ہے، اس اندھیرے کو اپنی سواری بنا لو اور سارے کے سارے یہاں سے چلے جاؤ۔ اس پیغام سے، یہ امام حسین کے آخری رات کے خطبے سے یہ پیغام قیامت تک کے لوگوں کو لیے ملتا ہے، اے لوگو جب میری شہادت کو بیان کرنا، جب محرم الحرام میں میری سیرت کا اور واقع کربلا کو جب بیان کرنا، تو یہ نہ کہنا حسین ہائے ہائے کرتے رہے، حسین ماتم کرتے رہے، حسین سینہ کوبی کرتے رہے، حسین معاذ اللہ وہ بے کسی کا اظہار کرتے رہے، یا حسین معاذ اللہ وہ لوگوں کو پکارتے رہے۔ نہیں نہیں، میں تم سب کو چھٹی دے کے اور میں تم سب کو اجازت دے کے اور میں اکیلا میں کربلا کے اندر یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے حسین وہ ہے جو نانے کی گود میں نانے کی محبت کو سمیٹتا ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور آج کربلا کے میدان میں موت سامنے منہ کھولی کھڑے ہے، تو موت کو دیکھ کے بھی ہائے ہائے نہیں کر رہا، بلکہ الحمدللہ کہہ کے رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اب آج ایک ہمارے اندر، ہمارے اہل سنت و جماعت کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو معاذ اللہ اہل بیت کرام کے اس واقع کربلا کے منظر کو لوگوں کے سامنے اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ جس طرح معاذ اللہ وہ بے کس تھے، بے بس تھے، وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، وہ تو بلک رہے تھے، وہ تو تڑپ رہے تھے، وہ تو پانی مانگ رہے تھے، وہ تو یہ کر رہے تھے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ اہل بیت کی عظمت نہیں، یہ ان کی توہین ہے۔ اعلیٰ حضرت نے منع کیا، فرمایا یہ حرام ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے بڑے مظلوم تھے، بے کس تھے، کر کچھ نہیں سکتے تھے، رونے کے لیے رلانے کے لیے اگر کوئی واقعہ کربلا بیان کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 11ویں جلد کے اندر فتاوی رضیہ شریف کے اندر لکھا یہ حرام ہے۔ اہل بیت کرام کی عظمت یہ نہیں، اہل بیت کرام کی یہ توہین ہے۔ اہل بیت کرام کی عظمت یہ ہے کہ ظلم کی انتہا ہو گئی مگر حسین کے صبر کو کوئی شکست نہیں دے سکا۔ حسین آخری دن بھی ساری لاشیں اٹھا کے یہ کہہ رہا تھا، اے باری تعالیٰ حسین تجھ پہ راضی ہے، تو بتا حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ پھر آپ نے سب سے آخری خطبہ اپنی بہن ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں جا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اے میری بہن مجھے پتا ہے صبح کا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، صبح کیا ہوگا، یہاں لاشیں بچھیں گی، یہاں لاشیں تڑپیں گے، یہاں سب کچھ ہوگا، خون کی ندیاں بہیں گی۔ اے میری بہن اس وقت تمہیں میں ایک وصیت کر رہا ہوں، بلکہ آپ نے حلف لیا، قسم لی، جس کے الفاظ الکامل کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میری بہن یا اخیہ انی اقسم باللہ علیکی، اے میری بہن تو مجھے قسم دے، حلف دے، تو مجھ سے وعدہ کر، میں تجھے حکم کر رہا ہوں، تجھے وصیت کر رہا ہوں۔ کیا؟ آپ نے فرمایا لا تشقی علی جیبا ولا تخمشی علی وجہا ولا تدعی علی بالویل، اے میری بہن کل کو جب لاشیں تیرے سامنے آئیں گے تو تم نے ہائے ہائے نہیں کرنا، لا تشقی علی جیبا، اپنے گریبان کو نہیں پھاڑنا، ولا تخمشی علی وجہا، اپنے چہرے پر ہاتھ نہیں مارنے، ماتم نہیں کرنا، ولا تدعی علی بالویل، اور ہائے ہائے نہیں کرنا۔ کیوں؟ لی ولکی ولکل مسلم برسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میری بہن میرے لیے، آپ کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہمارے نانا جی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور ہمارے نانا جی نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ ماتم کرے، سینہ کو بھی کرے۔ اب یہ حدیث آج اگر بیان کی جائے منبر پر تو ایک طبقہ وہ تو اپنی موت آپ مر جائے، وہ طبقہ جس کی عمارت ہی جھوٹ پر بنی ہے وہ ساری عمارت زمین بوس ہو جائے کہ سرکار نے کہا کہ جو بندہ ماتم کرے، گریبان پھاڑے، ہائے ہائے کرے، ویل کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا، اے میری بہن دیکھو اگر ہم ہائے ہائے
کریں گے, اگر ہم ماتم کریں گے تو کل کو 14ویں 15ویں صدی کے اندر اگر کسی شخص کے گھر میں جنازہ پڑا ہوگا, جوان بیٹے کا, جوان بیٹی کا, یا چھوٹا لاشا بچے کا پڑا ہوگا, اور اسے کوئی قاری صاحب, کوئی علامہ صاحب, کوئی مفتی صاحب اسے یہ کہیں کہ اے میری بہن, اے میرے بھائی, ماتم نہ کرو, سینہ کو بھی نہ کرو, سرکار نے منع کیا ہے, تو وہ یہ آگے سے کہہ سکتا تھا کہ اپنے گھر میں جنازہ پڑا ہو تو پتہ پھر چلتا ہے, سرکار کا فرمان ہے, مگر اپنے گھر میں جنازہ پڑا ہو تو پتہ تب چلتا ہے صبر ہوتا ہے یا نہیں. تو امام نے کہا اے میری بہن, تیرے لیے, میرے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے ہمارے رسول, ہمارے نانا جی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ہم نے ہائے ہائے نہیں کرنی, بلکہ صبر کر کے قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ حسین نے 72 لاشیں اٹھائے ہیں مگر زبان پہ شکایت نہیں ہے, پھر بھی رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, یزید بچ گیا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اگر یہ دو افراد کی جنگ ہوتی تو پھر تو یزید جیت گیا تھا ظاہری طور پہ, یزید بچ گیا, حسین شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مگر یہ دو افراد کی جنگ نہیں تھی, دو لوگوں کی جنگ نہیں تھی, یہ دو اشخاص کی جنگ نہیں تھی, یہ دو نظریات کا تصادم تھا. یہی وجہ ہے کہ امام حسین, یزید زندہ رہ کر بھی قیامت تک کے لیے ذلت کا نشان بن گیا, اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان دے کے, شہادت پا کے بھی قیامت تک کے لیے عظمتوں کے مینار ثابت ہوئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اہل بیت کرام کی سچی محبت اور ان کی غلامی عطا فرمائے, اور ہم سب کو ان کی معیت میں کل قیامت کے دن جنت میں داخلہ عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. سبحان اللہ, ماشاءاللہ جناب. یہ تھے حضرت علامہ مولانا محمد رضوان جلالی